کہتے ہیں محبت جب دل سے نکل کر روح تک پہنچ جائے تو وہ زمانوں کو بدل دیتی ہے۔ یہ ایک ایسا قصہ ہے جو وقت کے ساتھ بوسیدہ نہیں ہوا بلکہ ہر دور میں لوگوں کے دلوں کو جگاتا رہا اور محبت کی مہک پہنچاتا رہا۔ اگر آپ کو وہ محبتیں پسند ہیں جو درد کے ساتھ دعا بھی بن جائیں تو چینل روحانی محبت کو ابھی سبسکرائب کریں، کیونکہ آج ہم آپ کو سنا رہے ہیں ایک ایسی کہانی جو صدیوں پرانی ہے مگر ہر دل کے لیے نئی ہے۔ یہ ہے چاندنی کا وعدہ۔ کہا جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں نور گڑھ نام کا ایک قصبہ ہوا کرتا تھا، پہاڑوں کے دامن میں بسا، جہاں راتوں کو چاندنی زمین پر اتر آتی تھی۔ اس قصبے میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام رخسار تھا۔ چاند جیسا چہرہ مگر آنکھوں میں اداسی کا سایہ۔ رخسار کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک پرانے مکان میں رہتی تھی۔ اس کی ماں بیمار رہتی تھی۔ رخسار دن رات اس کی خدمت میں مصروف رہتی اور ہر رات چاندنی میں بیٹھ کر دعائیں مانگا کرتی تھی۔ ایک رات جب چاند پورا تھا اور فضا میں ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی، رخسار دریا کے کنارے جا بیٹھی۔ اچانک سامنے سے ایک اجنبی لڑکا نمودار ہوا۔ لمبا قد، گہرے نقوش مگر چہرہ پرسکون۔ اس کا نام یوسف تھا، قریبی گاؤں کا مسافر جو راستہ بھٹک کر اس کنارے تک پہنچ گیا تھا۔ یوسف نے ادب سے کہا، معاف کیجیے، میں پانی کی تلاش میں آیا تھا مگر لگتا ہے کسی دعا کے کنارے آ گیا ہوں۔ رخسار چونکی مگر اس کے لہجے کی نرمی نے اسے مطمئن کر دیا۔ وہ بولی، یہ دریا تو سب کے لیے بہتا ہے، آپ بھی پی لیجئے۔ یوسف نے پانی پیا اور چاند کی طرف دیکھا اور پھر بولا، یہ چاندنی عجیب ہے، لگتا ہے کسی کی دعا کا جواب ہے۔ رخسار مسکرا دی۔ پہلی بار اس نے کسی اجنبی سے بات کی تھی مگر دل عجیب طرح سے مطمئن تھا۔ اگلے دنوں میں یوسف اکثر نور گڑھ آتا۔ بہانے سے وہ دریا کے کنارے پہنچ جاتا اور دونوں کی باتیں چاندنی میں ڈھلتی جاتی۔ باتوں میں ادب، خاموشی میں محبت اور فاصلوں میں کوئی انجانی قربت تھی۔ ایک دن یوسف نے کہا، رخسار، اگر میں کہوں کہ تمہارے لیے میں بار بار آتا ہوں تو کیا یہ گستاخی تو نہیں ہوگی؟ رخسار خاموش رہی، بس چاند کی طرف دیکھ کر بولی، اگر یہ محبت ہے تو دعا بن جائے اور اس دعا سے یہ محبت امر ہو جائے، کیونکہ میرا نصیب تو بس تقدیر کے ہاتھ میں ہے۔ اس رات دونوں نے چاندنی کے نیچے ایک وعدہ کیا کہ چاہے زمانہ بدل جائے، اگر محبت سچی ہوئی تو چاندنی خود انہیں ملا دے گی۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اگلی صبح رخسار کے گھر سے رونے کی آوازیں آئیں۔ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی رخسار کی زندگی بدل گئی تھی۔ یوسف دور کے گاؤں چلا گیا، رخسار اکیلی رہ گئی۔ بس ایک وعدہ باقی رہ گیا، چاندنی کا وعدہ۔ یوسف کو رخسار سے بچھڑے ہوئے 3 سال ہو چکے تھے۔ زندگی معمول پر آ گئی تھی مگر دل کے ایک کونے میں خاموشی بسی تھی۔ وہ اکثر راتوں کو جاگتا، چاند کو دیکھتا اور وہ وعدہ یاد کرتا جو رخسار نے کیا تھا۔ ایک رات جب آسمان بالکل صاف تھا، یوسف نے ایک خواب دیکھا۔ دریا کا کنارہ، چاندنی اور رخسار سفید لباس میں کھڑی تھی۔ وہ دھیرے سے بولی، وقت آ گیا ہے یوسف، وعدہ پورا کرو۔ یوسف چونک کر اٹھ بیٹھا، دل کی دھڑکن تیز تھی۔ اسے لگا یہ صرف خواب نہیں، کوئی اشارہ ہے۔ اگلی صبح وہ نور گڑھ کے لیے نکل پڑا۔ راستے وہی تھے مگر سب کچھ بدل چکا تھا۔ کافی دنوں کی مسافت کے بعد وہ اس مقام پر پہنچا جہاں وہ پہلی بار رخسار سے ملا تھا۔
دریا ابھی بھی وہی تھا، پانی میں چاندنی جھلملا رہی تھی۔ یوسف نے ادھر ادھر دیکھا مگر سب خاموش تھا۔ وہ وہیں بیٹھ گیا۔ ہلکی ہوا چل رہی تھی اور اس کے کانوں میں کسی کی آواز گونجی، میں نے وعدہ پورا کیا، تم آ گئے ہو۔ یوسف چونک گیا۔ سامنے کسی کا وجود نہیں تھا مگر فضا میں وہی خوشبو پھیلی تھی، رخسار کی۔ پانی کے کنارے ایک پرانا لکڑی کا صندوق پڑا تھا۔ یوسف نے کھولا۔ اندر ایک خط اور ایک سفید دوپٹہ رکھا تھا۔ خط پر صرف ایک جملہ لکھا ہوا تھا، جب دعا قبول ہو جائے تو ملنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یوسف کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے دوپٹہ سینے سے لگا لیا۔ چاندنی میں وہ سر جھکائے بیٹھا رہا اور دل کے اندر پہلی بار سکون اترا۔ اسے سمجھ آ گیا رخسار اب جسم میں نہیں، اس کی دعا میں زندہ ہے۔ یوسف اس رات دریا کے کنارے دیر تک بیٹھا رہا۔ چاندنی اب دھیرے دھیرے مدھم ہو رہی تھی مگر اس کے دل کے اندر روشنی اتر آئی تھی۔ صبح جب سورج نکلا، یوسف نے وہ دوپٹہ احتیاط سے لپیٹا اور نور گڑھ کی مسجد چلا گیا۔ پہلی بار اس نے دل سے سجدہ کیا۔ محبت کے آنسو اب دعا بن چکے تھے۔ وقت گزرتا گیا، یوسف وہیں رہنے لگا۔ لوگ اس کے پاس آتے، اپنی پریشانیاں بتاتے اور وہ سب کو ایک ہی بات کہتا، محبت صرف پانے کا نام نہیں، یہ دعا کا درجہ پانے کا سفر ہے۔ آہستہ آہستہ وہ نور گڑھ کا یوسف بابا کہلانے لگا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، آنکھوں میں وہی چاندنی جو کبھی رخسار کے دوپٹے میں دیکھی تھی۔ سالوں بعد ایک رات جب وہ دریا کے کنارے بیٹھا تھا، ایک ننھی سی بچی آئی۔ اس نے کہا، بابا، میری امی نے کہا ہے آپ ان کے لیے دعا کریں۔ یوسف نے مسکرا کر بچی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اچانک وہ ٹھٹک گیا۔ اس بچی کے ہاتھ میں ایک پرانا کڑا تھا، بالکل ویسا ہی جیسا رخسار پہنتی تھی۔ یوسف کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ چاندنی پھر اتر آئی تھی۔ آہستہ سے اس نے کہا، وعدہ پورا ہوا رخسار۔ چاندنی اور ہوا نے جیسے اس کے الفاظ اپنے ساتھ اڑا لیے۔ بس دریا کے کنارے ایک دوپٹہ رہ گیا جو ہلکی ہوا میں لہرا رہا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کچھ وعدے زندگی میں نہیں، روح میں پورے ہوتے ہیں، اور کچھ محبتیں بچھڑ کر نہیں مرتی بلکہ دعا بن کر زندہ رہتی ہیں۔ یہ تھی کہانی چاندنی کا وعدہ، ایک ایسی محبت جو ختم نہیں ہوئی بلکہ عبادت بن گئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو روحانی محبت چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ محبت اور دعا کا یہ پیغام مزید دلوں تک پہنچے۔ اگلی کہانی میں ملاقات ہوگی ایک نئی دعا، ایک نئی محبت اور ایک نیا سبق لے کر۔